السلام علیکم پیارے ناظرین۔ کچھ رشتے اللہ تعالیٰ خود ختم کرواتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے۔ بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ زندگی میں سادگی اپناؤ۔ جتنی سادہ تمہاری زندگی ہوگی اتنی پریشانیاں کم ہوں گی۔ خوف خدا دیکھنا ہے تو مسلمان کو دیکھ جو روزے میں وضو کا پانی منہ میں لے کر بھی پیتا نہیں۔ نفرتیں تو انسان کا بنایا ہوا ذاتی مسئلہ ہے، ورنہ قدرت تو محبت کا درس دیتی ہے۔ آوارہ اور فحش لوگوں سے ہمیشہ دور رہو۔ جب حاکم موٹا ہو جائے تو جان لو کہ وہ رب کی امانت میں خیانت کر رہا ہے۔ جب بندہ اپنے تمام کام اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو اللہ عز و جل اس کا محافظ بن جاتا ہے۔ اے سالک، جب تیری اللہ عز و جل کے ساتھ دوستی ہو جائے گی اور اس کے لیے تیری عبودیت ثابت ہو جائے گی تو تب یہ بات بھی ثابت ہو جائے گی کہ تو نفس کا نہیں اللہ کا بندہ ہے۔ یعنی جب تو نے نفسانی خواہشات کو رون دیا تو زاہد بن گیا۔ علم میں کوئی چیز معمولی نہیں ہوا کرتی ہے۔ ایمان محض قول نہیں بلکہ قول و عمل کا مجموعہ ہے۔ موت کی سختی سے نجات پانا چاہتے ہو تو یہ ایک کام کرو، تمہارا باطنی عمل تمہارے ظاہری عمل سے زیادہ ہونا چاہیے۔ نیک کام وہ ہے جو ہمارے سامنے روشن ہو۔ علم ایک قابل احترام چیز ہے، اس کے پاس جاتے رہنا چاہیے۔ وہی بات پوچھو جو پوچھنے کے قابل ہو اور جو قابل نہیں اسے چھوڑ دیا کرو۔ یاد رہے کہ بندہ جب اپنی تمام خواہشات نفس کی مخالفت کرتا ہے اور اپنی مراد کو ترک کر دیتا ہے تو اللہ عز و جل ان سب کے عوض آخری عمر میں پاکیزگی عطا فرماتا ہے اور اسے دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرماتا ہے۔ صدق کی حقیقت یہ ہے کہ ہر بار اللہ تعالیٰ کی موافقت پر چلنا جاری رہتا ہے۔ توحید لوگوں کے اندر 4 درجات میں پائی جاتی ہے۔ پہلا درجہ عوام الناس کی توحید کا ہے۔ دوسرے درجے میں وہ توحید آتی ہے جو ان لوگوں میں پائی جاتی ہے جو دین کے روایتی علم سے بہرہ ہیں۔ تیسرے اور چوتھے درجے کی توحید کا تجربہ ان خواص کو ہوتا ہے جنہیں معرفت حاصل ہو۔ اپنے نفس کی اچھی طرح نگرانی کیا کرو اور ہر کام میں رضائے الہی کے طالب بنو۔ صدق کی حقیقت یہ ہے کہ تم ایسے موقع پر بھی صدق یعنی کہ سچائی سے کام لو جہاں جھوٹ بولنے کے سوا تمہارا چھٹکارا نہ ہو سکتا ہو۔ صادق ایک دن میں 40 بار بدلتا ہے جبکہ ریاکار 40 سال تک ایک ہی حالت میں رہتا ہے۔ اللہ عز و جل جسے ذلیل کرنا چاہتا ہے اس پر نفسانی خواہشات کو سوار کر دیتا ہے۔ انسان نفسانی خواہشات میں ڈوب کر اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے اور اپنی موت کو بھول جاتا ہے۔ اولیاء اللہ لوگوں میں سے بہترین ہیں۔ اولیاء اللہ میں انبیاء بھی شامل ہیں کیونکہ ہر نبی کا ولی ہونا جزو لازمی ہے، اور جب تک زمین و آسمان قائم ہیں تب تک اللہ عز و جل کی رحمت اور فیض ان پر نازل ہوتے رہیں گے۔ علماء کا کام غور و فکر کر کے کسی چیز کو قبول کرنا ہے جبکہ جاہل کا کام سنی سنائی بات کو روایت کر دیتا ہے۔ علم ایک نور ہے جو اللہ سے ڈرنے والے کے دل میں چمکتا ہے۔ انسان اس طرح خدا کے ساتھ رہے کہ اس کا کسی بھی دوسری ہستی کے ساتھ ظاہری تعلق نہ رہے، اور ان کے نزدیک تصوف اس فاصلے کو دور کرنے کی مسلسل سعی کا نام ہے جس میں صوفی کو ہمیشہ مشغول رہنا چاہیے۔ تصوف دراصل باری تعالیٰ ہی کا راز ہے اور اس کی تعلیم بھی رازدارانہ ہونی چاہیے، کیونکہ عام ہو جانے پر یہ تعلیم خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر میری عمر 1000 برس بھی ہو تو بھی پسند نہیں کروں گا
کہ اعمال خیر میں قطعاً کوئی کمی ہو۔ جب تک بندہ دنیا اور اس کے تمام متعلقات سے گزر نہ جائے، نفس کے سمندر کو عبور نہ کر لے، خواہشات نفس کے جمیلوں کے سمندروں کو پار نہ کر لے، اس وقت تک وہ روحانیت کے بلند و بالا درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہمارا علم تصوف، شریعت اور سنت سے مضبوط ہوتا ہے۔ جو شخص قرآن کو حفظ نہیں کرتا، حدیث کی کتاب نہیں پڑھتا اور فقہ نہیں سیکھتا، وہ اس لائق نہیں کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ اللہ کی رضا کے لیے جب کوئی کام سر انجام دو تو اسے بہتر انداز میں سر انجام دو۔ دین اور شرافت میں خرابی کے بعد ملنے والی دنیا میں خیر نہیں ہے۔ علم زیادہ معلومات کا نام نہیں، بلکہ یہ تو خاص نور ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ عمدہ کھانوں اور اچھے لباس کا استعمال اگرچہ اصولاً ممنوع نہیں، لیکن ان کا ترک ان کے اختیار سے کہیں بہتر ہے۔ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہی نیک اعمال کیا کرو۔ اولیاء اللہ کی وجہ سے ہی یہ زمین و آسمان قائم ہے۔ مردوں اور زندوں کو قرار اولیاء اللہ کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے۔ اولیاء اللہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ عز و جل کی طلب میں اپنی اولاد و مال کی حفاظت نہیں کی اور حدود و شریعہ کو قائم رکھا۔ عاشق مولا کے لیے دنیا ہی جنت ہے، کیونکہ وہ خلق کو اپنا محبوب دیکھتا ہے اور خلق کو دیکھ کر اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے۔ اے خواہشات کے پتلے، اولیاء اللہ کی حالت کا دعویٰ نہ کر، کیونکہ تو خواہشات کی عبادت کرتا ہے اور اولیاء اللہ معبود برحق کی عبادت کرتے ہیں۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار فجر اور عصر کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لیں، جلد دولت مند ہو جاؤ گے۔ جب تک تیری نظر مخلوق میں سے کسی ایک شے پر ہوگی، تب تک اللہ عز و جل کے فضل و کرم کی طرف راہ تجھ پر نہیں کھلے گی۔ اگر بندہ اللہ عز و جل کا شکر ادا نہیں کرے گا تو وہ ذلت کے گڑھوں میں جا گرے گا۔ لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس نے دنیا کی بلاؤں پر صبر کر لیا، اس کے لیے نعمتیں حاصل ہو گئیں، کیونکہ مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ نکلنے سے پہلے ادا کر دی جاتی ہے۔